خدا
पड़ी के हुए मस्या कला
إلى آذان المؤمنين من ليلنا هذا إلى صيام يوم الدين الشجاع القلم الخاصم الله والسخط الإمام المختار خاطر المنارين والكفار قصيد الجنة والنار إمام المشارق والمغارب ومعتبر آخرة المطالب حسب الله الغالب غالب على كل غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي ذكره فرد على الحاضر الغالب الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مع الحق والحق مع علي السلام حضرت محترم یہ حدیث پیغمبر اسلام کی بہن بہن محترم مانی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام کے مطابق مقامات پر یہ بات کو واضح کر دیا کہ علی ہی حق ہے اور حق علی سے کبھی جدا نہیں ہے. چنانچہ حدیث کا عنوان یہی ہے کہ علی حق کے ساتھ رہا علی کے ساتھ ہے. اب جہاں علی نہ ہو تو وہاں سب کچھ ہو سکتا ہو مگر حق نہیں ہو سکتا، یہ بات ہے. لیکن جہاں علی ہے وہاں باطل نہیں ہو سکتا، حق ہی حق ہوگا. اس کے بھرپور معنی نہیں. اب بادل پیغمبر جو حکمراں بنے ہیں دنیا چاہے کچھ بھی پہلے لیکن حق واضح ہوتا رہا. لوگ آ کر کے سوالات بھی کرتے رہے، مقدمات بھی لے کر آئے، فیصلے کے لیے رجوع بھی ہوئے، تو ہر منزل پر انہیں علی کے دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا. صلوات رہا اور جب تک مولا کائنات فیصلہ نہ دیے لوگ مطمئن نہیں ہوئے. چنانچہ مربوط واقعہ ایک شخص بولتا ہوا آیا اور آنے کے بعد مقدمہ دائر کیا کہ میرے باپ کے ساتھ ان کے 3 دوست گئے تھے اور میرا باپ تو لوٹا نہیں لیکن جو 3 ان کے دوست لوٹ گئے. وہ کہہ رہے ہیں جو انتقال کر کے ہم نے ان کی تقسیم بھی سفر میں کر دی ہے، مگر مجھے شک ہے کیونکہ میرے باپ کے ساتھ کثیر دولت تھی تو اس بنا پر فیصلہ کیا جائے کہ کیا یہ حق ہے کہ نہیں. ان کا کہنا حق ہے کہ نہیں. تو شریعت کے مطابق انہوں نے یہ سمجھا، اس لیے کہ ظاہر شریعت پڑھنے والے ایسے ہی ہوں گے جو اہل بیت سے شریعت لیں گے ان کا مزاج اور رہے گا، وہ حق پر ہوگا. تو انہوں نے شریعت کے مطابق یہ نظر آیا کہ بھائی کوئی بھی فیصلے کے لیے 2 گواہ چاہیے. یہاں 2 کے بجائے 3 ایک ہی کردار کریں، 3 ایک ہی ساتھ کہیں کہ ہاں اس کا انتقال ہو گیا اور اسے دفن کر کے آئیں تو فیصلہ تو صاف ہے، ظاہر ہے. یقیناً انتقال ہو گیا ہوگا اور جو دفن کر کے آئے ہوں گے تو وہ مطمئن نہیں ہوا کہ یہ کیسا فیصلہ کچھ جانے بغیر کچھ پوچھے بغیر یہ فیصلہ کیسے ہوا. تو آخر کار وہ روتا ہوا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب امیر المومنین کے دروازے پر آیا. مولا نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو فیصلہ بھی کریں گے اور واضح بھی کریں گے کہ کون حق پر ہے. تو پھر دربار میں ان تینوں کو طلب کیا، جو 2 ساتھ گئے تھے یہ تینوں کو طلب کیا. طلب کرنے کے بعد امیر المومنین نے تینوں کو ایک ستون سے بات کی، کوئی فراغی اختیار نہ کرنا، تینوں کو ستون سے بات کی. محمد سے کہا کہ جا کر ہر ایک سے بیانات لو. محمد
دیکھیے اس دور کی انویسٹیگیشن اگر ہے تو علی سے سیکھیے. صلوات علیہ تینوں کے بیانات لے کر آئے. ولی میں علی سب جانتے تھے لیکن بظاہر عمل واضح ہونا چاہیے. تو تینوں کے بیانات کو دربار میں دکھایا کہ نہ اس کا بیان اس سے ملتا ہے نہ اس کا بیان اس سے ملتا. یعنی گویا یہ تینوں باطل ہے. جملے پہ لفظ توجہ فرمائے, تینوں باطل ہے اور یہ لڑکا جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے. صلوات بڑا تو ہمیشہ باطل ہی رہیں گے. جب کبھی علی کے مقابلے میں آئیں گے تینوں باطل ہی رہیں گے. تو مولا کائنات نے واضح کر دیا. پھر اس کے بعد ان سے درخواست بھی لیا, انہیں سزا بھی دی اور اس کے والد کی جتنی بھی دولت تھی اسے حاصل کر کے اس کے حقیقت واضح کر دیا. تو اس نے واضح کر دیا کہ اگر مسند رسالت کا کوئی حقدار ہے یا نشین رسالت کا کوئی حقدار ہے, وارث انبیاء کا کوئی حقدار ہے تو وہ کوئی اور نہیں میرا مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. دربار میں رسوا بھی ہوئے, یہ تینوں رسوا ہوئے, حاکم بھی رسوا ہوا, مگر اس کے باوجود بھی مقابلے پہ مولا کائنات کے اس طرح تو ظاہر ہے. تو حق پیغمبر نے پہلے ہی بتا دیا کہ علی حق پر ہیں اور حق علی کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو دعا کا جملہ ہے کہ اے پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی ہے. یہ نہیں کہا کہ علی کو اس طرف موڑ دے جس طرف حق ہے. آپ جو ہمارے لیے ہوگا کہ ہم تلاش کرتے تھے حق کدھر ہے, لیکن علی جہاں ہے حق خود بخود وہاں ہے. صلوات اللہ اسی طرح دو شخص پھر ایک دربار میں آئے کچھ عرصے کے بعد اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مالک ہیں یہ غلام. دونوں ایک دوسرے کو یہ کہیں کہ یہ مالک نہیں ہے میں مالک ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں غلام ہوں یہ مالک. اس طرح آپس میں ایک دوسرے کی جب تنازع بڑھتا گیا تو پھر دربار میں پھر فیصلہ لکھا. لیکن کیا فیصلہ کر سکتے تھے؟ ان کے سامنے علم غیب ہے, نہ وراثت ہے. وراثت مومن کی وراثت ہے. صلوات علیہ ان کے مومن امیر المومنین سے وابستہ ہوتا ہے. تبھی تو قرآن کی آیت کہی اپنا کام مومن کمن کا لا یستوون. مومن اور فاسق برابر ہے. جب جمعہ ہے دعائے جمعہ میں امیر المومنین نے اس آیت کو رد کا بتایا کہ مومن کی عظمت کو سمجھو کہ مومن اور فاسق برابر ہو ہی نہیں سکتے. لا یستوون. تو مومن اسی لیے تو اس کے قلب میں امیر المومنین کی محبت ہے. پھر رجوع ہونا پڑا کہ مولا کائنات سے یہ دو شخص لڑ رہے ہیں, ہر کوئی کہہ رہا ہے میں مالک ہوں, تو ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے فرمایا کہ پیغمبر دیوار میں دو سوراخ کر دو. دو سوراخ بنائے. ایک دور کی آج ساری دنیا مل کر علی کے فیصلوں کو حاصل کر کے اپنے فیصلے کر رہی ہے اور اس دور کے لوگ جتنے انجان بنے رہے اب کو جان کر کے انجان بنے. دو سوراخ بنائے گئے. ایک مرتبہ کہا کہ یہ دونوں کو ان دیوار کے سوراخ میں کہہ دو کہ اپنی اپنی گردنیں رکھیں, اپنے اپنے سر رکھیں, اپنی اپنی گردن رکھیں. جب وہ دونوں رکھ چکے ایک مرتبہ مولا کائنات نے بابا لوگ کہا کمبر غلام کی گردن مار دو. دوا پڑے گا.
جو آقا تھا وہ تو اطمینان سے اپنی گردن رکھا ہوا ہے، لیکن جو غلام تھا وہ دیوار کے سوراخ سے اپنی گردن کو برآمد کر لیا۔ ایک مرتبہ پھر یہ جو دعویٰ ہوا تو میرے مومن نے اس کے مطابق بھی فیصلہ دیا کہ اس مالک کو بھی بلائیے اور اس غلام کو بھی۔ تو جو دعویٰ کر رہا ہے مالک ہونے کا جب کہ تو اس کا غلام ہے، تو اس نے میرے مومن سے شکایت کی کہ ہمیشہ ان کا ظلم کرتا رہتا ہے، اور میں سفر میں چلتے ہوئے آیا ہوں، طویل سفر طے کر کے ہوں، یہ سواری پہ آیا ہے، میں پیادہ آیا ہوں، میرے پیر دیکھے ہوں، پیر چلتے۔ تو پھر مولا کائنات نے اسے تنبیہ کی تاکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پر ظلم کیا جائے، غلام کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم کیا جائے، عدالت کو پیش نظر رکھنا۔ امام عادل ہے، اس طرح مولا کائنات نے مسلسل حق کو واضح کیا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، یہ دنیا نہ ماننا تھا، نہ مانی، اور قیامت تک کے لیے نہ مانے گی، اس سے نہ فضیلت مولا کائنات میں کوئی فرق پڑنے والا ہے، نہ ابن معصومین کی عصمت کے بارے میں کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ خود سید الشہداء کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کرامات عطا کی ہیں، اللہ ہمیں جو ہماری فضیلتیں دی، یہ فضیلتیں ایسی ہیں کہ اس سے دیکھ کر کے لوگ حسد کرتے ہیں۔ یہ حسدی کا نتیجہ ہے جو ہم سے دشمنی کی ہے، ورنہ کیا بات آپ بتائیے، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی کی شبیہ کو قتل کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ امام حسین نے بڑی حکمت سے کام لیا، کربلا کے میدان میں دونوں شخصیتوں کو لے کر آئے، ایک شبیہ علی کو لے کر آئے ہیں اور ایک شبیہ پیغمبر کو لے کر آئے۔ کہ دنیا جان لے یہ جو مخالف فرائض ہیں یہ کون ہیں؟ نہ نبی کے ماننے والے ہیں نہ علی کے ماننے والے ہیں۔ کہ اگر علی کے ماننے والے ہوتے، اکثر یہ اس دور میں جو چل رہا بچوں کے اکثر شیعہ لوگ ہی کیے ہیں اور یہی معافی چاہتے ہیں، یہی لوگ یہ کرتے ہیں، تو اسی دور میں امام حسین نے فیصلہ کر کے بتا دیا، اور یہ فیصلہ حق کا فیصلہ ہے کہ امام نے شبیہ علی کو پیش کر کے بتایا، شبیہ علی حضرت عباس کو قتل کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے علی کو نہیں مانا۔ چلے پھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو شبیہ رسول کا تو احترام کرتے، لیکن اسی شبیہ علی کے سینے پر برچھی لگائی گئی۔ کیسی برچھی لگائی عزیزو؟ علی اکبر اپنے دونوں ہاتھوں سے سینے کو تھامے ہوئے تھوڑے سے زمین پکا سکے، آتے ہوئے آواز دی، علیکم منی سلام، اے بابا آپ پر میرا سلام ہے، آپ گئے ہو۔ عزیزان گرامی، یہ سلام کا پہنچنا تھا، حسین تیولا کے زمین پر گرے، اس کے بعد اب اٹھے تو حسین کو راستہ سجائی نہیں دیتا، آنکھوں کی بصارت جاتی رہی، پکارتے رہے، این علی، این علی، اے میرے لال ایک بار مجھے آواز دے دو تاکہ اس آواز کے سہارے میں تم تک پہنچ جاؤ۔ اللہ اللہ، علی اکبر کا گھوڑا عقاب لیا ہوا حسین کو چلا، لیکن جب حسین پہنچے تو جب منظر تھا، کڑیاں جوان خاک و خون میں غلطاں ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، علی اکبر باپ پر کیا گزر گئی ہوگی عزیزو، بیٹھ گئے، مرتبہ رخسارے کو رخسارہ رکھا، قبل علی حسین آیا ہے، جواب نہ ملا تو شانے کو جنبش دے کر کہنے لگے، اے میرے لال علی اکبر، ضعیف باپ تمہیں پکار رہا ہے، مگر پھر بھی جواب نہ ملا تو حسین نے عجیب عمل کیا، علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، کہیں دیر تک آسمان کی طرف دیکھتے رہے کہ پروردگار تو دوا رہنا، یہ میرے بازو برابر کا لال ہے۔ حسین نے کچھ محسوس کیا کہ علی اکبر اپنے ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے کچھ چیز چھپائے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو زور دے کر کے ہٹایا تو حسین نے کیا دیکھا؟ کلیجے میں برچھی علی ہے، عجیب
على لعنة الله على القوم الظالمين والسيارة والرجال لهم الرحمة الكريم الكريمون محمد إسرائيل يا باي 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 يا باي
اس مجلس کے بعد علاوہ صورتوں کو تشریف لے چلیے. دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے. میرا نور نظر پلٹ آئے. حسین لیلا سے روکو اکبر کو. کروں میں پیار لپا کے کہو پلٹ آئے. انتظار میں سغرا تیری مدینے میں. انتظار میں سغرا تیری مدینے میں. لگایا صبح ہے کہو پلٹ آئے. میں دونوں اس کو بناؤں تمنا ہے یہ میری. میں دونوں اس کو بناؤں تمنا ہے یہ میری. جوان بیٹا ہے میرا ہے منتوں والا. جوان بیٹا ہے میرا ہے منتوں والا. کوئی تو روک نہ بن گئے کہو پلٹ آئے. میرا نور
सैयदा की दुआ कारवाने रज़ा सैयदा की दुआ कारवाने रज़ा सैयदा की दुआ हश्र कारवाने अज़ाब मनाएंगे बीबी तेरे हुसैन पे आंसू बहाएंगे ऐ मादरे हुसैन हश्र कारवाने अज़ाब मनाएंगे बीबी तेरे हुसैन पे आंसू बहाएंगे इस तरह टूट जाएंगे तशकों के सिलसिले जो हम तुझे मिले वो किसी को नहीं मिले तू हम नसीब है ये सभी को बताएंगे बीबी तेरे हुसैन पर आंसू बहाएंगे ऐ मादरे हुसैन वो तीन दिन की तशना अभी याद है हमें सूखे गले पे कुंद छुरी याद है हमें प्यासों को उनकी याद में पानी पिलाएंगे बीबी तेरे हुसैन पर आंसू बहाएंगे ऐ मादरे हुसैन सब कुछ निसार करके इसी गम के वास्ते औलाद बेच देंगे मुहर्रम के वास्ते मज़लूमे करबला की सफ़े हम बिछाएंगे बीबी तेरे हुसैन पर आंसू बहाएंगे ऐ मादरे हुसैन आबद की चश्मेदार से बहता हुआ लहू वो बेकसी वो ज़ैनब वो कुलसूम चारसू बाजार में खुले हुए सरियाद आएंगे बीबी तेरे हुसैन पर आंसू बहाएंगे उम्मे लैला ये कहती थी रो कर मेरी दुनिया उजड़ गई अकबर
چہلم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، چہلم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، چہلم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، ہم کیا بتائیں گزرے ہیں کیا کیا ستم حسین، دنیا کی آفتیں ہوئی ہم پر ختم حسین، تا زندگی نہ بھول گی زینب یہ غم حسین، چہلم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، چہلم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، کھایا ترس نہ کوئی نبی کی عیال پر، یوں کس کے باندھے راس میں ہم کو وہ اہل شہر، شان و باج تک بھی ہے دیکھو حرم حسین، چہلم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، چہلم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، کانوں میں زخم نانسی گردن میری سماں، مارے تماچے باپ کو روئی جو نیم جاں، زندہ میں بچ مر گئی سہ کر ستم حسین، چہلم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، چہلم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، اہل ذاکری یہی مجلس کا ہے مال، رومال لیے آتی ہے زہرا رہے تیار، مانگو دعا کے دل سے نہ کم ہو یہ غم حسین، چہلم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، چہلم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، شاہ شہیدہ کے عزادار کا پرسا احسانی زہرا، احسانی زہرا، ہم خود بہت خط میں دیتے پرسا احسانی زہرا، احسانی زہرا، نیزے پہ اٹھائے ہوئے ہر سے کل پرسا احسانی زہرا، ہائے ہائے ہائے، السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم نصر اللہ، السلام علیکم